اگر حسین کے نام پر ماتم کرنا جائز ہوتا تو حضرت حسین کی اولاد تھی نہیں تھی زندہ. کربلا کے میدان میں سب کو شہید کیا گیا. حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو حضرت حسین کے خاندان کے ہیں, ان کو چھوڑ کر سب کو شہید کر دیا گیا تھا. وہ زندہ تو تھے, کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کیا جائے, حضرت حسین کے نام پر رویا جائے, حضرت حسین کے نام پر جو ہے پیٹ پیٹا جائے؟ ان کو معلوم نہیں تھا. لیکن آج ہمارا مسلمان یہ چیزوں کو لے کر, ہمارا مسلمان یہ سمجھتا ہے یہ شریعت ہے, دین ہے. خدا کی قسم اس منبر اور رسول پر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, قسم خدا کی میں اپنے ایمان کی کہہ رہا ہوں, یہ دین نہیں بلکہ منافقیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ منافقیت ہے. یہ دین نہیں ہے, یہ شریعت نہیں ہو سکتی. اگر اس کو شریعت کہا جا رہا ہو, قرآن و حدیث کے پیش کرو ہمارے سامنے. بھائی شریعت نہ میرے گھر کی جاگیر ہے نہ آپ کے گھر کی جاگیر ہے, نہ شریعت تمہاری ہے نہ شریعت میری ہے. شریعت کس کی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ہے. اللہ اس کے رسول نے ہمیں کبھی تعلیم دی اس بات کی؟ کیا اللہ کے رسول کے بعد حضرات صحابہ نے ہمیں تعلیم دی کبھی اس بات کی؟ مجھے ایک حدیث بتاؤ کہیں. بھئی میں سب سے پہلی چیز اہم بات میں کہہ رہا ہوں, جس کو یہ لوگ پنجے بٹھانے والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت لیتے ہیں, لیتے نہیں لیتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ کبھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے محرم منایا ہو؟ خدا کی قسم بتاؤ, میں اس کے گھر کا غلام ہونے کے لیے تیار ہوں. بتاؤ مجھے, دیکھے کوئی. کئی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ چیزیں. بات جب کہہ رہے ہیں ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہے. اگر کوئی انسان کسی کو چور کہے, میں کسی پر چوری کا الزام لگاؤں تو میرے پاس ثبوت ہونا ضروری ہے نہیں ہے. اگر میں بغیر ثبوت کے کسی پر چوری کا الزام لگاؤں تو مجھے کیا کہا جائے گا؟ میں نے کسی کو تہمت لگائی ہے. شریعت کے اندر کیا ہے؟ اگر کسی پر جھوٹی تہمت لگانا ایسا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پر کوڑے برسائے جائے. کون سے کوڑے برسانے جائے گا حکم ہے اسے؟ اگر اس طرح کی بات ہے تو بتاؤ بھائی, یہ دین کا حصہ ہے تو بڑے شوق کے ساتھ, بڑی عظمت کے ساتھ, بڑی اہمیت کے ساتھ, بڑی محبتوں کے ساتھ اہل بیت کی محبت پر ہم بھی منانے کے لیے تیار ہیں. کیوں نہیں بتاتے ہمیں؟ شریعت نہ تمہاری ہے نہ شریعت میری ہے, شریعت وہ اللہ کی ہے. اللہ اس کے رسول نے ہمیں منع کر دیا, کبھی ہمیں منانے کی اجازت نہیں. تو بہرحال محرم کا مہینہ یہ عظمت والا, اہمیت والا مہینہ ہے, یہ ماتم کرنے کا مہینہ نہیں ہے. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, ذہن میں رکھو. حدیث یہ ہے نسائی شریف کی حدیث ہے. کون سی؟ نسائی شریف ایک حدیث کی کتاب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کے سامنے, میں کوئی جو ہے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. میں دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو, مجھے آپ حضرات کو اس لیے بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں, میں اور آپ مسلمان بھائی ہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دیے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے, اچھی چیز پسند کرے, لیکن اپنے بھائی کے لیے گھٹیا چیز پسند کرے. مسلمان تو وہ ہے میں بھی جنت میں جاؤں, آپ کو بھی جنت میں لے جانے کی میری ذمہ داری ہے. اس اعتبار سے ذمہ داری کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر آدمی ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے. مسلمان ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے. اگر کوئی برائی دیکھو تو اللہ کے رسول نے فرمایا روکو اسے. کہو اس بات کو برا, غلطی ہے تو غلط کہنا, یہ قرآن کا حق ہے, یہ قرآن کا حکم ہے. سنو حدیث, نسائی شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی, نوحہ کسے کہتے ہیں؟ چھاتی پہ مارتی نہیں, چھاتی پہ مارتی نہ مار, کلے پر مارنا. اللہ کے رسول نے فرمایا نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی, نوحہ کرنے والی, کرنے والے اور نوحہ کو سننے والے اور دیکھنے والے, اللہ کے رسول نے ان پر لعنت کی ہے. کیا کیے؟ لعنت کیے. لعنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو یہ سمجھے کہ رحمت سمجھا جائے. اللہ کے رسول کی لعنت واقعتاً ضرور ہوتی ہے, اور اللہ کے رسول کی دعا کبھی رد ہوئی؟ بھئی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ کے رسول اگر کوئی بات اپنی امت پر کہتے ہیں تو وہ بات عمل ضروری ہے. آپ سے میں ایک بات کہتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنا روئے؟ روئے نہیں روئے؟ راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی اللہ کے رسول کی. اپنی امت کے لیے اللہ کے رسول نے ڈر ڈر کے ٹھوکریں کھائے. کیا اللہ کے رسول جس نے ایک ایک انسان کو مسلمان بنانے کے لیے, اسلام میں داخل کرنے کے لیے ڈر ڈر کے ٹھوکریں کھائے ہو, گالیاں سنی ہو, چہرے پر تھوکا اللہ کے رسول پر, برداشت کیے, لاتوں سے مارا کا اللہ کے رسول برداشت کیے, کہ اللہ کے رسول اپنی امت کو کبھی بدوا کر سکتے ہیں؟
کبھی کر سکتے اللہ کے رسول؟ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے رسول یہاں لعنت کر رہے ہیں. کن کے لیے لعنت کر رہے ہیں؟ جو نوحہ کرتی ہیں یا نوحہ کرتے ہو یا پیٹتے ہو یا ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہو یا سنتے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے ان پر لعنت کی ہے. اور اللہ کے رسول کی لعنت دنیا میں بھی ہوتی ہے, آخرت میں بھی ہوتی ہے. اور دوسری حدیث سنیں, یہ بخاری شریف کی روایت ہے. کون سی کتاب؟ بخاری شریف کی روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. حدیث ہے 1290 حدیث ہے یہ. اور جو پنجے بٹھانے والے ہیں نا ان کو یہ حدیثیں سنا. سوال میرا ان سے ہے, یہ حدیثوں کا مجھے رد بتاؤ مجھے آپ. پنج تن جو ہے نا یہ پاک نام ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, حضرت علی کا نام, حضرت فاطمہ کا نام, حضرت حسن حسین کا نام, یہ پاک نام ہے. اس نام کو سہارا بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنا یہ جہنم کو لے جانے کا راستہ نہیں ہے, نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہر چیز کی تعلیم دے کر گئے. اب میں کہتا ہوں یہ حضرات صحابہ کا نام, پاک نام لے کر, جو 5 صحابہ کا نام لے کر تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو, یہ تمہیں دل میں گوارا کر سکتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے نام پر کھپا دی, تم لوگ دنیا کے لیے, دنیا کی خاطر, چند پیسوں کے خاطر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. پسند نہیں آتا, پسند نہیں آتا. سنو حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت, حدیث نمبر 1294. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے. کون نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا غم اور مصیبت کے وقت, غم اور مصیبت کے وقت کسی کا انتقال ہو گیا گھر میں, یا کسی پر غم آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, اللہ کے رسول نے فرمایا چہروں پر پیٹنے والے, کیا کرنے والے؟ چہروں پر پیٹنے والے. یہ حدیث کی روح سے آپ دیکھو, یاد رکھنا محرم کے مہینے میں کہاں نہیں پیٹ رہے وہ لوگ, کہاں نہیں پیٹ رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا چہروں کو پیٹنے والے, گریبان کو پھاڑنے والے, کپڑے پھاڑ لینا, جانوروں کی طرح پہننا کرنا, یہ شریعت ہے؟ نہیں, شریعت ایک پاک چیز ہے. شریعت میں انسان کو چلنے کا طریقہ, بیٹھنے کا طریقہ, یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ہمیں پاخانہ کرنے کا طریقہ تک بتائے ہیں. پیشاب پاخانہ کیسا کرنا, کسی کے ساتھ کیسا ملنا, ہر چیز اللہ کے رسول بتائے. اللہ کے رسول نے فرمایا مصیبت کے وقت چہرے پر پیٹنے والے, اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا گریبان کو پھاڑنے والے, کپڑوں کو پھاڑنے والے, جاہلیت جیسا واہ ویلا نوحہ کرنے والوں پر اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ کس میں سے نہیں؟ محرم کا مہینہ آیا تو کیا نہیں کر رہے ہیں, ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. اس لیے ذہن میں رکھو اللہ کے رسول نے جو چیزوں کی تعلیم دیے ان چیزوں پر عمل کرے. یہ تعزیہ کرنا, یہ اٹھا لے کو ناچنا, ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, نہ چہرے پر داڑھی, نہ اللہ اس کے رسول کا نام زندگی میں لیا نہیں, پورا اٹھا لے کو ایسا ناشتہ, دیکھنے والوں کو بھی شرم آتی, ہم نے بھی شرم آتی. بھئی ایک حکومت, موجودہ حکومت دین کو بدنام کرنے کی, دین کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ہم اسے دفع کرنے کی لگے ہوئے ہیں. لیکن ہماری شریعت میں ہمارا مسلمان جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ شریعت کو جو ہے خلاف کام کر رہا, شریعت کو ڈبانے کا کام کر رہا. اب ہم کیا افسوس نہیں کریں گے اس پر؟ اس کی مثال ایسی ہے, گھر میں کچرا رکھ لے کو, باہر جا کو پاک کر لے کو. بیٹیوں سمجھ, گھر میں کچرا رکھ لے کو, باہر والوں کو جا کر پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گھر کا کچرا اتنا گندا ہے کہ نہیں ہے؟ اب راستوں میں جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا, راستوں میں پنجے بٹھا کر لے کرنا, شریعت کا حکم کیا ہے بتاؤں میں آپ کو؟ عبادت ایک ایسی چیز ہے جس عبادت کو اللہ اس کے رسول نے ہر طریقہ ہمیں بتایا. نماز جیسی اہم عبادت اللہ کے رسول نے فرمایا جب مسجد میں نماز پڑھنا ہو جگہ ہے تو باہر پڑھنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانے کا راستہ ہے وہ. اور اسی طرح میں ایک مثال دے رہا ہوں, اگر جنازہ کسی کا, کوئی آدمی انتقال ہو گیا, جنازہ آیا, مسجد میں جنازے کی نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے, جائز نہیں پڑھنا. میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو, میں مسجد میں جنازے کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی, جائز نہیں. اس لیے علماء نے کہا جنازے کی نماز مسجد سے باہر کہیں اور پڑھو. لیکن یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہے, اگر راستے میں جنازے کی نماز پڑھنے سے آنے جانے والوں کو ایک سیکنڈ بھی اگر تکلیف ہوتی ہو تو شریعت کہتی ہے وہاں تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں, اب تمہیں مسجد میں رکھ کر پڑھنے کی اجازت ہے. نماز جیسی عبادت کو ایک سیکنڈ بھی وہاں رکنے کی اجازت نہیں. وارم ڈال لے کو, مہینے ڈال لے کو, گلیاں جو ہے بند کر لے کو رہے تو یہ شریعت اجازت دیتی ہے ہمیں اس بات کی. اب بتاؤ ثواب کمانی گناہ کمانی؟ بھئی بولو تو صحیح, زبان نہیں آپ حضرات میں, ثواب کمانی گناہ کما رہے ہیں؟ گناہی تو کما رہے ہیں. بہت اہم بات. اور ایک چیز,
اگر اسے ثواب سمجھتے ہیں تو ثبوت پیش کرو، ثبوت بھی نہیں ہے، تو لہٰذا شریعت مطہرہ کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں.